ماہ محرم الحرام کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کا روزہ رکھے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کی روزوں کے برابر ہے۔ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اگر استطاعت ہے تو جتنی ہو سکے استطاعت کے مطابق روزہ رکھیں۔ بلکہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے آپ مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 تاریخ کو محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ نے پوچھا کہ یہ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن میں قوم موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی جو معاملات تھے، فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اس کی قوم سمیت اس میں ڈبو دیا تھا، تو اس کی شکرانے کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرمائی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے، تو اس نجات کے طور پر شکرانے کے لیے رب تبارک و تعالی کے روزہ رکھتے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنا تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ان کی پیروی میں ان سے زیادہ موافقت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی الحمدللہ ان کی اس ادا کو اپنائیں اور ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور اسی کے اندر جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، کہ اس سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ یعنی کہ جس طرح یہودی بطور شکرانے کے اگرچہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس نجات دی تھی قوم سے تو وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، ان کے موافق زندگی نہیں گزارنی ہے، تو کیا یا تو 10 سے پہلے 9 کا اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے یا پھر 10 کے ساتھ 11، یعنی کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ شامل کر لیا جائے، اور یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو بولتے ہیں کہ مطلب اگر ہم یہودیوں کی اتباع کر لیں گے تو کیا معاملات ہیں، ماڈرنزم، اپنے ذہن اور فکر دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خوبصورت فرمانے کہ ان کے مشابہ نہیں بلکہ ان کی مخالفت کرو، کیونکہ حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، کل بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو جو ان کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو رضائے الہی کے لیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ ہی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک دن یعنی کہ 10 تاریخ کا جو روزہ ہے الحمدللہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی یقیناً ہماری زندگیوں تو بڑی گناہوں سے پر ہو رہی ہیں، تو لہذا ہمیں یہ تو بڑی سعادت کی باتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کے فرامین ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے کہ مطلب ایسا نہیں کہ پوری زندگی بھر جو ہے گناہ کرتے رہیں اور جب سال آئے تو یہ گناہ روزہ رکھنے سوچیں بھائی سال کے گناہ نہیں،